اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی اہلہ والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العلي العظيم. آپ ناظرین اللہم صلی علی محمد، ناظرین اور شعرائے عظام جو مختصر تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری اس مختصر سی عقیدت اور اظہار محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے ایسے جو کام ہیں، اعمال ہیں جو عشق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں ہم سب انجام دیتے ہیں، ان کے صدقے ہم سب کو جنت البقیع کی تعمیر اور جنت البقیع کی تعمیر شدہ روضے کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ. آپ تمام سے گزارش ہے، جو بانی محفل ہیں، اس سے مقاصدہ ہیں جناب شاعر اہل بیت محسن علی پوری صاحب کے تمام رشتہ دار مرحومین، ان کے والدین مرحوم غلام حسین اور ان کے بھائی دلدار عابدی علی پوری شاعر اہل بیت جو تھے، راحت جان صاحبہ، حمزہ صاحب، مختار حضرت اور مختار حضرت کی زوجہ کے ارواح کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس مقاصد کی قبولیت کے لیے اور اس سورہ فاتحہ کی تلاوت کو ان مرحومین کے ارواح کو ایصال ہونے کے لیے اور ان تمام مرحومین کو جوار اہل بیت میں جگہ نصیب ہونے کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. انہدام میں جنت البقیع کی مناسبت سے ہے، چند باتیں آپ کی خدمت میں اسی کے حوالے سے عرض کرنے سے پہلے ایک روایت قرأت کرنا چاہیں گے. ابن عباس ایک عالم اسلام کے مشہور راوی ہیں، مفسر بھی ہیں، اسلام میں ان کی بہت عزت اور احترام ہے. یہ کہتے ہیں کہ دخلت عائشہ علی رسول اللہ، عائشہ رسول خدا کے حضور آئیں، وہو یقبل فاطمہ، جب وہ رسول خدا کے پاس آئیں تو رسول خدا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بوسہ لے رہے تھے، جبین کا، پیشانی کو بوسہ دے رہے تھے. فقالت لہو، تو انہوں نے یہ منظر دیکھ کے رسول خدا سے کہا، اتحبها یا رسول اللہ، یا رسول اللہ معمولاً دنیا کے لوگ اپنے بچوں کو 3 سال 4 سال 5 سال 8 سال تک بوسہ دیا کرتے ہیں، 10-12 سال کے بچے ہو جائیں تو پھر ہر وقت بوسہ نہیں دیا کرتے. میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ فاطمہ زہرا کو اس عالم میں، اس عمر میں آپ بوسہ دے رہے ہیں، کیا آپ زیادہ چاہتے ہیں فاطمہ کو؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ تو رسول خدا نے جواب دیا، اما واللہ، کیوں نہیں، خدا کی قسم، لو علمت حبی لہا، اگر تم جان جاتے میرے دل کی حالت کو، میرے دل کی کیفیت کو، کہ میرے دل میں فاطمہ کی محبت کتنی ہے، تو تم اس کیفیت کو دیکھ کر فاطمہ کی محبت میں اضافہ کر لیتی. یہ روایت جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں چند نکتے ہیں فاطمہ زہرا کے فضائل کے حوالے سے جن کی طرف ہم توجہ کر سکتے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ رسول فاطمہ زہرا کا بوسہ دیں، اور ایسے عالم میں جب فاطمہ زہرا نے بچپنے کا دور گزار دیا ہے تو یہاں پر رسول کا ہر کام ہمارے اعتقاد کے حساب سے، شیعہ نقطۂ نظر کے حساب سے، رسول کا بولنا بھی سنت،
رسول کا کچھ کرنا بھی سنت، رسول کا خاموش ہو جانا بھی سنت ہے۔ تو رسول نے فاطمہ زہرا کے جبین اطہر کا بوسہ دے کے بتایا، کل فاطمہ کے روضے کا کوئی بوسہ دے تو شرک بول کے مزار کو نہ ڈھا دو۔ میں مسلسل جبین فاطمہ کا بوسہ دے کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ بوسہ دینا فاطمہ کے جبین کو، فاطمہ کی دہلیز کو، فاطمہ کے مزار کو سنت رسول ہے، بدعت نہیں۔ وہ لوگ منحرف ہیں، گمراہ ہیں جو سنت رسول کو بدعت کا نام دیتے ہیں۔ رسول نے مختلف جگہوں پر ہمیں بتایا کہ عظمت فاطمہ زہرا کیا ہے۔ ہم جن لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، یہ زندگی میں یہ وقت لایا کہ ہماری شادیاں ہو گئی ہیں، ہم نے گھر بسا لیا ہے، آدمی ہلکا بھی احساس کرے اپنے آپ میں کچھ پریشانی کا تو کوئی انسان اپنے بھائی کے گھر نہیں جاتا، اپنی بیٹی کے گھر نہیں جاتا، سکون پانے کے لیے اپنے گھر جاتا ہے، بیویوں کے پاس۔ کوئی بھی انسان اپنے بیٹی کے گھر نہیں جاتا جب پریشانی اور غم کا احساس کرتا ہے۔ حدیث قصہ ثبوت ہے کہ رسول جا کر بتا رہے ہیں کہ مجھے سکون ادھر ہے، ادھر نہیں۔ تو فاطمہ زہرا کی دہلیز اور گھر پر مشکل کے وقت جا کر رسول نے بتایا کہ مشکل میں فاطمہ کا دامن تھامنا میری سنت ہے، سنت ہے میری، بوسہ دینا میری سنت ہے، احترام میں فاطمہ کے کھڑے ہو جانا میری سنت ہے۔ لیکن رسول جانتے تھے، رسول نے فرمایا اما واللہ لو علمتی۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک سمجھنا، ایک جاننا۔ علم پہلا مرحلہ ہوتا ہے، جب علم مضبوط اور پختہ ہوتا ہے تو معرفت کی درجے پر پہنچتا ہے۔ جب علم انسان کا پختہ ہوتا ہے، اس میں ترقی ہوتی ہے تو معرفت تک پہنچتا ہے۔ بغیر علم کے معرفت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، محال کام ہے۔ جیسے ہم بغیر پیر کے چلنے کی بات کہیں تو ممکن نہیں ہے، یعنی پہلا قدم سٹارٹ ہو، پھر اس کے بعد آدمی اس جگہ کے انتہا تک پہنچتا ہے جہاں تک اس کی جانے کی، آگے بڑھنے کی ظرفیت ہے۔ تو رسول خدا نے یہاں پر نہیں فرمایا اما واللہ لو عرفتے، خدا کی قسم اگر تم پہچان جاتی۔ رسول نے فرمایا لو علمتے، یعنی تم فاطمہ کے علم سے بھی محروم ہو، معرفت کی بات تو دور۔ اگر تمہیں علم ہو جاتا، دیکھیں علم پہلا مرحلہ ہے، میرے دل میں فاطمہ کی محبت کتنی ہے تو تم فاطمہ کے بارے میں اپنا نظریہ بدل دیتی۔ تو اس میں بہت سارے نکات ہیں، مفصل حدیث ہے، جنت البقیع کے حوالے سے 3-4 نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ بقیع کا معنی ایک صحرا جو کھلا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے، پھیلے ہوئے صحرا کو بقیع کہتے ہیں، وسیع جگہ کو، پھیلی ہوئی جگہ جہاں پر درخت لگے ہوئے ہوں، ایسی جگہ کو عربی میں بقیع کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آج جہاں پر قبرستان بقیع ہے، جنت البقیع ہے، وہ اسلام سے پہلے ایک درختوں سے بھرا ہوا وسیع جنگل تھا۔ عرب اس جگہ کو، مدینے والے، بقیع الغرقد کہتے تھے، اس لیے کہ وہاں عرب میں ایک درخت ہے جو کانٹوں والا پھلدار درخت ہے، کانٹوں والے پھلدار ایک قسم کے درخت کو عرب غرقد کہتے ہیں۔ وہاں سارے درخت غرقد کے تھے تو نام دے دیا گیا بقیع الغرقد، یعنی غرقد کے درختوں سے بھرا ہوا ایک صحرا، ایک جنگل، ایک پھیلی ہوئی وسیع زمین۔ ایک مدت تک یہی نام مشہور تھا مدینے اور جزیرۃ العرب کے لوگوں کے درمیان، بقیع الغرقد، یعنی وہ جگہ جو پھیلی ہوئی ہے۔ مشرک اسلام سے پہلے جب رسول خدا مکہ مکرمہ میں تھے اور وہاں پر اسلام کی دعوت دے رہے تھے، مدینے میں اکثریت مکہ اور مدینے میں مشرکین کی تھی، تو مشرکین نے 2 قبرستان بنائے تھے، 2 الگ الگ جگہوں پر اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے، بعض لوگ اپنے گھروں میں دفن کر لیتے۔ تو جو جگہیں تھیں قبرستان سے مخصوص، وہاں پر مشرکوں کی قبر تھی، کافروں کی قبر تھی، یہودیوں کی بھی قبر ملی ہوئی تھی۔ جب رسول نے مکے سے مدینے کا سفر کیا، ہجرت، تو
مسلمانوں کی تعداد جب بڑھنے لگی وہاں تو رسول خدا نے ایک مخصوص قبرستان مسلمانوں کے مردوں کے احترام میں، جو آج بھی ہمارا قاعدہ ہے، اسلام کا قانون ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کفار کے قبرستان میں کسی وجہ سے دفن کر دیا جائے تو واجب ہے کہ مردے کو نکال کر پھر مسلمانوں کے قبرستان میں لے کے آئیں، واجب ہے۔ جبکہ اگر علی پور میں جو مومنین کے قبرستان میں کسی کو دفن کر دیا جائے تو ہمیں کھودنے کا بھی حق نہیں ہے جب مسلمانوں کے قبرستان میں آ جائیں، لیکن اگر کفار کے قبرستان، اس لیے کہ مسلمان کی ایک مسلمان کی بے احترامی کا لحاظ شمار کیا جائے گا تو اس کو وہاں سے منتقل کرنا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سب چیزیں ہمیں سکھانے کے لیے آئے تھے، تو آپ نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کو نہ یہودیوں اور کفار اور مشرکین کے ساتھ دفن نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے الگ سے قبرستان تیار کیا جائے۔ جب رسول خدا سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کس جگہ پر، تو یہ جگہ معین کی گئی جہاں پر آج جنت البقیع ہے۔ یہاں مسلمانوں کے جو مرحوم ہو جاتے تھے، جو انتقال کر جاتے تھے، ان کو دفن کیا جانا شروع کیا، یہاں پر جانے لگا۔ بہت سارے اصحاب اور رسول خدا سے نزدیکی رشتہ رکھنے والے تقریباً 30 بزرگ صحابیوں کا، رسول کے رشتہ داروں کا یہاں پر قبر ہے اس جگہ پر۔ حضرت ابراہیم جو آپ کے فرزند تھے ان کی قبر ہے، آپ کے 3-4 زوجہ کی قبر ہے جنت البقیع میں۔ جناب عبداللہ ابن عباس ابن عبداللہ جو رسول خدا کے چچا تھے ان کی قبر ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد جو مادر گرامی ہیں رسول خدا کی، امام علی علیہ السلام کی رسول خدا کی چچی، ان کی قبر ہے۔ یہ ساری قبریں جب بزرگ ہستیوں کی ایک جگہ جمع ہو گئی، اور یہ وہ ہستیاں تھیں جن کا سب احترام کرتے تھے مسلمان۔ عباس ابن عبد المطلب کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں، فاطمہ بنت اسد کسی ایک فرقے کی نہیں ہے، ابراہیم فرزند رسول کسی ایک فرقے کے نہیں ہے، یہاں تک کہ عائشہ جو زوجہ رسول ہیں ان کی قبر بھی اسی قبرستان بقیع میں ہے۔ تو یہ جو قبور وہاں پر تھے، ان کا احترام مسلمان کیا کرتے تھے۔ وہاں پر انہوں نے مزار بنائی، روضہ تعمیر کیا۔ ایک روضہ جو ابھی آپ اگر فوٹوز میں دیکھیں جو گزشتہ تھا، اس سے انہدام سے پہلے 8 کونی تھا روضہ، جس میں 2 دروازے تھے، 2 دروازے اس کے رکھے گئے تھے آنے جانے کے لیے۔ 8 کونے والا روضہ تھا جنت البقیع میں جو تیار کیا گیا تھا۔ جس طرح سے آج جو حضرات زیارت کو گئے ہیں انہوں نے اپنے آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے۔ خداوند عالم انشاءاللہ بحق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنہیں زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے، یہ بیماری کا جلد خاتمہ فرما کر سب کو زیارت 14 معصومین نصیب ہو انشاءاللہ۔ کہ آج ہم جاتے ہیں تو ہر حرم میں سووں کی خدمت گزار ہیں، خادم ہیں جو خدمت کرتے ہیں، روضہ ہے، زری ہے۔ تو جنت البقیع میں بھی خدام تھے، مزار تھا، زریح تھی، روضہ تھا، سب کچھ جیسے آج آباد ہے ہر جگہ ویسے ہی آباد تھا۔ لیکن افسوس مسلمانوں کے درمیان ایک غلط فکر کو منصوبے کے ساتھ سازش کے تحت وجود میں لایا گیا، جو نام کے مسلمان لیکن فکر کے یہودی، چہرہ صرف مسلمانوں کا، چہرہ صرف، جس کے اثرات جب اس سے جڑی ہوئی، اس فکر سے جڑے ہوئے لوگ جب دیکھتے ہیں، اگر ابھی کوئی انسان آنکھ رکھتا ہوا، ہلکا سا علم رکھتا ہوا کوئی انسان یہ کہنا شروع کر دے کہ ابھی دن ہے، رات نہیں ہے، تو دنیا کیا کہے گی اس کو؟ دنیا کہے گی کہ یہ احمق انسان ہے، یہ کم عقل انسان ہے، یہ گمراہ انسان ہے، خود غرض انسان ہے، ضدی انسان ہے، یہ کہا جائے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض گروپوں میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی چھوٹی سی 3-4 منٹ کی، جس میں سعودی کا ڈریس پہن کے ایک انسان کہہ رہا ہے آج فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں میں شہید قاسم سلیمانی کی فوٹو لے کر کہہ رہے ہیں کہ شہید آپ کا شکریہ، جس آپ کی شہادت نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ ہم اپنی کم تعداد اور کم طاقت کے باوجود بھی کل کی طرح آج بھی اسلام کو فتح دلا کر آ گئے۔
یہ آپ کی مہربانیوں کا نتیجہ. آج جو مسلمانوں کے خلاف چینلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی سپورٹ ملتے ہیں، میزائل ایران سے جاتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، یہ سب باتیں. ایک احمق آ کر کہتا ہے کہ سارا سپورٹ سعودیہ کا ہے، ایران کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایسے ہے جیسے اس وقت کہیں کہ دن ہے رات نہیں ہے. دیکھیں وہ فکر جو وہاں پر شروع ہوئی تھی یہاں پر، اسی لیے ہمارے روایتوں میں زیارت عاشوراء میں یہ نہیں کہا گیا خدایا فلاں ظالم پر ظلم کر لعنت کر، فلاں ظالم پر لعنت کر، بلکہ جس نے پایا ڈالا لعنت پہلے اس پر ہے. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. یہ منظر ہے. تو کچھ ظالم فکر، غلط فکر جو دشمن کی سازش تھی، برٹن کی سازش کے نتیجے میں وجود میں آئی، جو آج مسلمانوں کے لیے کینسر بنا ہوا ہے. یہ فکر آج جہاں پر بھی آپ ایک مسلمان کے خون کے خطرے کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسی فکر کا ہاتھ اس کے پیچھے ہے. چاہے وہ افغانستان میں سید الشہداء اسکول پر حملہ ہو، چاہے یمن، فلسطین، عراق، پاکستان، جہاں پر بھی حملے ہوتے ہیں، جہاں پر بھی حملے ہو رہے ہیں، سب کے پیچھے اسی ظالم فکر کا ہاتھ ہے جو 300 سال پہلے، 200 سال پہلے جس کی بنیاد ڈالی گئی. اسی فکر نے ایک پہلا جو قدم انہوں نے بڑھایا، جنت البقیع کے روزوں کو منہدم کیا. ان کا ارادہ یہ تھا جنت البقیع کے بعد مسجد النبوی. باقاعدہ پہلا جو آرڈر آیا تھا اس دور کے جو مفتی تھے اس فکر کے وہابیت کے، انہوں نے کہا کہ روضہ جنت البقیع کے بعد روضہ رسول، روضہ رسول کے بعد کربلا، ہر جگہ ان کا ارادہ تھا کہ جائیں گے، لیکن وہ جنت البقیع پر محدود ہو گئے. جنت البقیع سے آگے بڑھنے کی ان کے اندر جرأت نہ ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پروگرامز، ایسے پروگرامز کی جنہوں نے بنیاد ڈالی، جو مکتب زینبی کے پروردے تھے، شاگرد تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ جب ظلم کا ہمیشہ تکرار ہوتا ہے تو ظالم کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. یزید دربار میں رہتے ہوئے بھی پریشان تھا اس لیے کہ ظلم تکرار ہو رہا تھا. تو یہاں پر بھی ہم ایسے پروگرامز کر کے، ایسے محفلیں اور ایسے مقاصد منعقد کر کے، مجالس منعقد کر کے ظالم کے چہرے کو ہمیشہ دنیا کے سامنے کھلا رکھتے ہیں تاکہ ظالم کوئی اور کام کرنے کے لیے جرأت نہ کرے. انہدام جنت البقیع کی مناسبت ہے. یہاں پر ایک دو آپ کی خدمت میں مصائب کے جملے بھی ہو جائیں تاکہ ہمارے دل ٹوٹیں. ایک مشہور جملہ ہے، وہ یہ کہ جب کسی گھر سے ماں کا سایہ اٹھتا ہے تو بچے بکھر جاتے ہیں، بچے بکھر جاتے ہیں. اس منظر کو ایک ذاکر نے جناب زہرا کی زندگی سے جوڑ کر دیکھا، بہت آنسو بہائے. انہوں نے کہا کہ اگر فاطمہ ایک لمبی حیات کرتی تو فاطمہ کے تمام بچوں کا روزہ مدینے میں ہوتا، لیکن ماں کا سایہ بچپن میں اٹھ گیا تو کوئی عراق میں، کوئی مدینہ میں، کسی کی قبر سامرہ میں، کسی کی قبر خراسان میں آ گئی ہے. جب ماں کا سایہ سر سے اٹھتا ہے تو اس طرح سے گھر بکھر جاتا ہے. ماں وہ بھی کون سی ماں، اپنے بچوں کے لیے ہر لمحہ درد رکھنے والی ماں، محبت رکھنے والی ماں، جس ماں کو معلوم تھا کہ میرے بچوں کو 7-8 سال سے زیادہ میری محبتیں نصیب نہیں ہوں گی، اس کے بعد میرے بچوں کو دکھ ہی دکھ ملے گا. ایک مرتبہ ہماری مائیں ہیں، ہماری ماؤں کو نہیں معلوم کہ ہمیں بچوں کی خدمت کا موقع کب تک ملے گا. امید پر محبتیں کرتے جاتے ہیں، بھروسے پر محبتیں کرتے جاتے ہیں، لیکن فاطمہ اس ذات کا نام ہے جسے گزشتہ کا بھی پورا علم ہے، موجود کا بھی پورا علم ہے، آئندہ کا بھی پورا علم تھا. بی کو معلوم تھا کہ میرے بچوں کو زیادہ محبت ملنے والی میری نہیں ہے، اس لیے فاطمہ دن رات بچوں سے محبت کیا کرتی تھی. اتنی محبت جو آپ مصائب میں سنتے ہیں اس کو آسانی سے نہ لیں. کوئی ماں ایسی ہے جو ایک وقت کا کھانا بچوں کے بغیر نہ کھائے. کتنی مرتبہ ماں جب زیادہ بھوک لگ جاتی ہے تو شاید آدھا
پیٹ کھا لے تاکہ پھر کچھ طاقت لے لے. جب بچے اسما کے قریب آئے، جب اسما نے کہا بچوں کھانا کھا لو، تو بچوں نے کیا سوال کیا؟ اسما آپ ہمارے گھر میں ایک مدت سے کیا ایک وقت آپ نے دیکھا کہ ہم ماں کے بغیر کھائے ہوں؟ اتنی محبتیں کیوں فاطمہ دے رہی تھیں؟ اس لیے کہ فاطمہ کو معلوم تھا کہ میرے بچوں کو اس کے بعد صرف ظلم دیکھنے کو ملیں گے، مصیبتیں دیکھنے کو ملیں گی. فاطمہ کی محبت اس حد تک ہو گئی، مولا امیر المؤمنین پہلی رات جب فاطمہ زہرا کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ پہنچے ہیں تو فاطمہ کی قبر پر بیٹھے بیٹھے مولا کی آنکھ لگ گئی. اتنے میں کیا دیکھا کہ عالم خواب میں فاطمہ علی سے شانہ ہلا کر کہہ رہی ہیں، علی یہاں پر سو گئے، میرے بچے گھر میں رو رہے ہیں، میرے حسنین رو رہے ہیں، میرے زینب و کلثوم رو رہے ہیں. جاؤ، میں نے میرے بچوں کو بہت محبتوں سے پالا ہے، میرے بچوں کو دلاسا دو. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جزاک اللہ. اللہ پاک کی حاضری کو، آپ کی جو بھی